تو بچوں کو بھی جب بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں, ان کے غلط کاموں پہ ٹوکتے تو رہتے ہیں, اچھے کام پہ تعریف نہیں کرتے کبھی. بہت خطرناک ہے, آپ بچے کو باغی بنا رہے ہو. دیکھا ہے میں نے بعض باپوں کو دیکھا ہے, ماؤں کو دیکھا ہے, وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, بچہ جب الٹا کر کے آگے ایک تھپیڑ لگایا وہ بیچارہ پورا گھوم جاتا ہے ایک چکر میں نا. تو اماؤں کے تھپیڑے زیادہ آج کل خطرناک چل رہے ہیں باپوں سے, تو باپ بھی اسی تھپیڑے کے ڈر سے تو چپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, پورے گھوم جاتے ہیں بچے. لیکن یہ جی ماں ہے تو کچھ بھی کر لے, ایسا نہیں ہے بھائی, ماں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو مرضی کرتی رہے بچے کے ساتھ. تو اس کی برائیوں پہ اس کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے, اچھائیوں پہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یہ غلط ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہے نا کہ کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, یہ وہ والی تعریف ہے جو مکھن لگانے کے لیے ہو یا جس سے سامنے والے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو. موٹیویشن کے لیے تعریف کرنا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی نے ایک صحابی سے فرمایا, ان فیک خصلتین, تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں, یحبہم اللہ ورسولہ, جو اللہ کو بھی بہت پسند اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے. ان صحابی میں دو بڑی خوبیاں تھیں. تو لوگ تھوڑی ان کی تعریف کرتے تھے, نہ ان کو اپنی ان خوبیوں کے بارے میں خود پتا ہوگا, لیکن نبی نے فرمایا تمہارے اندر دو کوالٹی بڑی زبردست. وہ کیا فرمایا, الحلم والاناہ, ایک جلد بازی نہیں ہے, اور ایک کیا ہے, بردباری, جلدی غصہ نہیں آتا تمہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بہت جلدی غصہ نہیں آتا ان کو, بہت دیر سے آتا ہے, بردباری ہوتی ہے. اور جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے, جب بھی فیصلہ کریں گے ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی نہیں ہو جاتے, تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پورا اینالائز کر کے پھر ایک نتیجہ قائم کرتے ہیں. تو یہ بڑی کوالٹی ہے. تو نبی نے دیکھا ان صحابی میں یہ دو کوالٹیاں, آپ نے فرمایا یہ بڑی خاندانی کوالٹی ہیں. صحیح ہے نا, اللہ کو اور رسول کو کیا مطلب اس پہ قائم رہنا. تو کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوتا, تو انسان اپنی خوبیوں کو بھی خامیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. اور آج کل توے پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بہت ملیں گے. ان صحابی میں برداشت تھا, تو اب بہت سے لوگ برداشت نہیں, ہر وقت ایسے توے پہ بیٹھے ہوئے, ذرا سا چھیڑ دو تو ایک دم بھڑک جاتے ہیں نا. کچھ بول دو, ان کے سیاسی لیڈر کو ایک لفظ بول کے دیکھو آپ, ابھی سنا ہے کوئی قتل وتل بھی ہو گیا اس چکر میں کے پی کے میں. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر کی برائی کی, اس نے اٹھا کے بندہ ہی مار دیا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, کیونکہ تحمل, برداشت, بردباری کیا ہے, ختم چل رہی ہے. تو کسی میں کوئی خوبی ہو نا تو وہ بھی بتا دینی چاہیے, خامی ہو تو اعتدال سے وہ بھی بتانا ضروری ہے, ورنہ اپنی خوبیاں سن سن کے انسان چوڑے میں آ جاتا ہے. وہ خامی ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ. میری خامی, میں آسٹریلیا میں تھا, تو ایک میں جا رہا ہوں تھوڑا سا ولاگ بنا, ایک خاتون آئی پردے میں تھی, انہوں نے کہا آپ سے مجھے 2 منٹ کی بات کرنی ہے. ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ میں تھے. میں نے کہا ساتھیوں کو کہا آپ تھوڑا آگے, کہہ رہی پرسنل کی بات, سائڈ پہ ہو گیا. کہتی ہیں آپ کے اندر 2 برائیاں بہت بری ہیں مفتی صاحب. میں نے کہا جی. ایک آپ ممبر پہ ہنساتے ہیں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں, اور ایک اس طرح کے لطیفے سناتے ہیں آپ مجھے, کیونکہ میں تو 22 دن سے تعریفیں ہی سن رہا تھا. مفتی صاحب آئیے, سیلفی, آپ کا بیان سن کے میں مسلمان ہو گیا, آپ کا بیان سن کے میں نے داڑھی رکھ لی. تو جب وہ کہا نا تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. انسان کا بچہ, ان کو تو نہیں کہا کہ انسان کا بچہ, میں دل میں کہا کہ انسان, لیکن خدا کی قسم مجھے اچھا اس لیے لگا کہ یار کوئی تو ہو جو, کیونکہ وہ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے بھائی, میرا تو نیچرل انداز ہے بیان کرنے کا, میں یہ لطیفے نہیں چھوڑ سکتا, میرا نیچرل, کوئی تکلف کر کے تھوڑی میں کوئی کر رہا ہوں بھائی, میرا یہ فطرت تھوڑی چینج ہوتی ہے انسان کی. لیکن مجھے یہ لگا کہ یار اگر سب تعریفیں کرتے رہیں نا, کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی برائی نہ کرے, آپ تو ویسے ہی تباہ ہو جاتے ہو. کوئی تو ہو نا جس نے مجھے ٹوک دیا, تو مجھے تھوڑا سا اندر فیلنگ بھی ہوئی, تھوڑا سا دھواں بھی محسوس ہوا مجھے, ٹھیک ہے نا. اس سے انسان کم از کم مجھ میں اپنی برائی سننے کی برداشت تو پیدا ہوگی نا. اس خاتون کی رائے سے میں اگر متفق نہیں بھی ہوں تو کم از کم کوئی اور جب کرے گا تو اس کو سنوں گا تو صحیح نا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے, تو وہ ایک دم ایسا جذباتی ہو جائے گا, منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. بھائی تجھ میں اور فرعون میں کوئی فرق بولو نہیں ہے, اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے. یہ غصہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا کہ میرے اندر کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرض کرنا ہی غلط ہے.